بی بی سغرا کا یہ حال تھا کہ نہ بیٹا گھر، نہ شوہر گھر، نہ بیٹی گھر۔ سغرا بی بی گھر میں جلے پیروں کی بلی کی طرح پھر رہی تھیں۔ پھر بالآخر وہ نماز پڑھ کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سکون تو کہیں بہت دور تھا۔ دل میں کچھ انہونی ہونے کا احساس ہلکورے لے رہا تھا۔ کیا کرتی؟ صبر کا جام پینا تھا کہ شوہر گھر آ جائے۔ آدھا گھنٹہ بیت گیا، کوئی خبر نہ ملی۔ اچانک دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ سغرا بی بی یا اللہ خیر کہتی دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھیں۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ ایک طوفان بدتمیزی گھر میں داخل ہوا۔ وہ مکان مالک تھا۔ ارے بی بی، بشیر گھر میں نہیں ہے؟ سغرا بی بی کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی، کیونکہ وہ دیکھ چکی تھے مکان مالک کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ وہ بمشکل نہیں میں گردن ہلا سکی۔ گھر میں کوئی مرد ہے؟ مکان مالک کی طرف سے سوال ہوا۔ نہیں۔ وہ بولا، سغرا بی بی گھر خالی کرو یا پھر 50,000 روپے دو۔ تمہارے پچھلے 3 مہینوں کا کرایہ بھی ہے، مجھے نئے کرایہ دار مل گئے ہیں۔ سغرا بی بی لیکن کرتی رہ گئیں۔ مکان مالک نے اپنے ساتھ آنے والوں کو اشارہ کیا۔ وہ سارا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے لگے۔ سغرا بی بی اس بھیڑیا صفت انسان سے رحم کی بھیک مانگنے لگیں۔ مکان مالک آخر گھر پر اپنا تالا لگا کر چلا گیا۔ اب سغرا بی بی کے گھر کا سامان، سغرا بی بی خود، سب کچھ سڑک پر تھا۔ عثمان جیسے ہی طالب صاحب کے قریب پہنچا وہ دھک سے رہ گیا۔ وہ اس کے والد بشیر چچا تھے۔ قریب سے گزرتا ایک رکشہ روکا اور قریبی سول ہسپتال چل پڑے۔ ابا جی IC روم میں تھے۔ آکسیجن کی ضرورت تھی، لیکن ہسپتال میں آکسیجن نہیں تھا۔ وہ طالب صاحب میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ عثمان کچھ دیر بعد طالب صاحب سے کہتا پایا گیا اور وہ ہسپتال سے باہر آیا۔ ایک رکشہ لیا اور گھر کی طرف چلنے کا کہا۔ رکشہ ابھی گھر سے 2 گلیوں پیچھے تھا کہ وہ کرایہ دے کر اتر گیا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی ایک گلی ختم ہی ہوئی تھی کہ وہ دوسری گلی میں مڑا، لیکن اطراف سے اس کے بازوؤں کو کسی نے جکڑ لیا۔ منہ پہ کپڑا رکھا اور ڈبل کیبن میں ڈال دیا گیا۔ گاڑی نامعلوم راستے پر چل پڑی۔ سغرا بی بی اور تمام محلے والے جمع تھے۔ سغرا بی بی اور ان کے گھر کا تمام سامان سڑک پر موجود تھا۔ پہلے تو وہ لوگ بشیر چچا کا انتظار کرنے لگے کہ بشیر چچا یا عثمان میں سے کوئی آ جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے گھر کا تمام سامان تھوڑا تھوڑا کر کے محلے والے اپنے اپنے گھر میں رکھیں گے۔ عثمان کا ہاسپٹل سے نکلنا تھا کہ ڈاکٹر ICU سے باہر آیا اور طالب صاحب کو یہ خبر سنائی کہ بشیر چچا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کچھ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اور آکسیجن وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے ہم ان کو نہیں بچا سکے۔ پھر کچھ لمحے بعد ایک ایمبولینس ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ عثمان کو ہوش آیا تو وہ ایک تاریک گھر میں تھا۔ وہ فرش پہ پڑا تھا اور اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں تو ماضی حافظے پر نقش ہوا۔ وہ اٹھ کر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ سغرا بی بی اور محلے والوں کا اب تک وہی حال تھا۔ 2-4 لوگ اتے پتے کے لیے بھی جا چکے تھے، لیکن کوئی خبر نہ ملی تھی، اور مسجد والی سڑک تو پولیس نے بند کر رکھی تھی۔ اتنے میں ایک ایمبولینس اس ہجوم کے پاس آ کر رکی۔ سب حیران تھے۔ پہلے طالب صاحب اترے، پھر ایک لاشے کو عقب سے اتارا گیا۔ سغرا بی بی کا دل حلق میں نہ جانے کیوں آ رہا تھا۔ اس مردہ لاشے کو زمین پہ رکھا گیا۔ طالب صاحب نے بغیر کچھ کہے اس لاشے کے منہ سے کپڑا اٹھایا۔
سچ بات تو یہ تھی کہ کسی میں کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ جیسے ہی اس مردہ لاشے کے منہ سے کپڑا اتارا گیا، سغرا بی بی کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ وہ بشیر چچا کی ہی لاش تھی۔ آنسو روا تھے اور ہر طرف پردہ پڑ گیا۔ آنکھوں میں ایک منظر ابھرا، جیسے بشیر چچا کچھ کہہ رہے ہوں۔ سغرا، غریبوں کی یہی زندگی ہے، پہلے خوب محنت کرو، کمانے کے لیے در در بھٹکو، لیکن دانہ دانہ بھی بڑی مشکل سے ملے، اور جب بیمار پڑو تو دوائیوں میسر نہ ہونے کے باعث وہ بیماری ناسور بن جائے، پھر کسی نہ کسی چیز کی کمی یا ناگہانی آفت میں اپنی جان دے دو، لیکن تم ہمت مت ہارنا، دیکھنا عثمان بیٹا بہت ترقی کرے گا، اور ہاں، یہ دکھ کے بادل ایک نہ ایک دن چھٹ جائیں گے۔ سغرا بی بی دل میں بولی، کہاں، اب تو میری زندگی مزید ویراں ہو چکی ہے۔ طالب صاحب، عثمان اور فاطمہ ابھی تک گھر نہیں آئے ہیں، صبح سے گئے ہیں۔ اتنے میں گلی کے دوسرے کنارے سے ہوٹل والا چھوٹا لڑکا آیا اور کہا، شام کا اخبار دیکھا؟ یہ تو فاطمہ باجی کی تصویر ہے جو اخبار میں چھپی ہے، عثمان بھائی کا بیان بھی ہے، فاطمہ باجی اغوا ہو چکی ہیں۔ اور وہ تھوڑا رکا، پھر بولا، آج 3:30 بجے عثمان بھائی کو نامعلوم لوگ کسی گاڑی میں ڈال کر لے جا چکے ہیں۔ سغرا بی بی اور محلے والے دم سادھے یہ خبر سن رہے تھے۔ سغرا بی بی دل پر ہاتھ رکھتی زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ غم تھا کہ غموں کے پہاڑ جو ان پر ٹوٹے تھے، وہ کہاں جاتی، وہ کس سے کہتی؟ بیٹا، بیٹی اور شوہر ایک ہی دن، بلکہ چند پل میں ہی، بلکہ گھنٹوں میں ہی تباہ ہو چکے تھے۔ اب وہ کہاں جاتی، کس سے کہتی؟ کوئی نہیں تھا جو ان کے دکھ کو سمجھ پائے۔ انسان کا دل بھی ایک حد تک غم برداشت کرنے کا عادی ہوتا ہے، پھر انسان کا مقدر نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے تاریک پڑ جاتا ہے۔ سغرا بی بی کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بے ہوش ہو گئیں۔ محلے والے انہیں لے کر ہسپتال گئے تو معلوم ہوا کہ وہ کوما میں جا چکی ہیں۔ عثمان کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک نامعلوم کمرے میں پایا۔ اس کا کوئی عضو بندھا ہوا نہیں تھا۔ اچانک اطراف میں برقی کمکمے روشن ہوئے تو عثمان پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ ایک ہول نما کمرہ ہے۔ دفتن اس ہول نما کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 گارڈز AK-47 لے کر داخل ہوئے۔ پیچھے ایک اور گارڈ داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کرسی تھی۔ پھر 2 مزید گارڈ داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک مضبوط گدھے جسم کا شخص تھا، گھنی مونچھیں، سانولا رنگ۔ گارڈ نے کرسی عثمان کے سامنے لگائی اور وہ شخص کرسی پر بیٹھ گیا۔ بولا، مجھے پہچانا؟ عثمان کچھ نہ بولا۔ وہ گارڈز اس قوی ہیکل شخص کے عقب میں جا کر کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ اجنبی بولا، مجھے سیٹھ اکبر کہتے ہیں۔ عثمان کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھرے۔ وہ بولا، نہ پتر نہ، ہم نے خود سے تجھے ملنے کا موقع دیا ہے اور تو ناگواری کا اظہار کر رہا ہے۔ عثمان بولا، کام کی بات کریں اکبر؟ اکبر بولا، ارے واہ مودے، اپنا پتر تو بڑا کام پسند ہے، لا بھائی کاغذات لا۔ اور مودے نے عثمان کے سامنے کاغذات رکھ دیے۔ اکبر بولا، ہاں بھائی پتر، یہ بتا، یہ تیری 3 دکانیں تم لوگوں کی ہیں؟ عثمان بولا، ہاں۔ تو چل پھر سائن کر۔ عثمان بولا، یہ دکانیں ابا جی کے نام پر ہیں، اس لیے وہی سائن کریں گے۔ ارے مودے، یہ اپنا پتر تو بہت بے خبر ہے۔
ارے پتر، تیرا ابا جی اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے بے فکر ہو کے سائن کر۔ عثمان بولا نہیں وہ تو۔ اکبر بولا چل سائن کر، بہت وقت لے رہا ہے۔ عثمان بولا نہیں، میں دستخط نہیں کروں گا۔ دیکھ پتر، میں کہہ رہا ہوں سائن کر ورنہ تو خود ذمہ دار ہوگا۔ چل مودے، شروع ہو جا۔